بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے خوفناک اور طاقتور ترین جانور پانی میں رہتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کے پاس بے انتہا طاقتور جبڑے اور بجلی کی جیسی تیزی سے حملہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مچھیرے ان جانوروں کے راستے اور علاقے دونوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ امبوج لٹان بھی انڈونیشیا کے دیگر مچھیروں کی طرح ہی تھا۔ اس نے آج تک ایک عام سی ہی زندگی گزاری تھی، لیکن یہ سب تب بدل گیا جب ایک دن اس کا سامنا سمندر میں ایک خونخوار جانور سے ہوا۔ ناظرین، ایمبو کو مچھلیاں پکڑتے ساری عمر بیت گئی تھی، اور آج وہ سمندر کے ایک ایسے علاقے میں آیا تھا جس کو کم ہی مچھیرے جانتے تھے اور جہاں پر شکار بھی کافی تعداد میں موجود تھا۔ ایمبو نے مچھلی کے کانٹے سمندر میں پھینکے اور اب وہ شکار پھنسنے کا منتظر تھا، لیکن اچانک اس کا ایک کانٹا زور سے بائیں سائڈ ایک جھٹکے سے ہلا۔ ایمبو نے پانی میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس کا یہی اندازہ تھا کہ یقیناً یہ کوئی بڑی مچھلی ہوئی ہوگی، لیکن اچانک ایمبو کو اپنی کشتی کے نیچے کسی چیز کا سایہ گزرتے ہوئے محسوس ہوا، جس کو دیکھ کر ایمبو کو شک سا ہوا کہ شاید یہ مچھلی نہیں ہے۔ ایمبو نے پوری طاقت سے کانٹا کھینچنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو بھی کوئی جانور تھا اس کی طاقت کے آگے ایمبو کی ایک نہ چلی، اور کانٹا ایمبو کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ اس کی کشتی اس دیو قامت جانور کی وجہ سے ادھر ادھر بری طرح ہل رہی تھی، لیکن اسی اثناء میں سبز رنگ کا ایک جانور پانی سے نمودار ہوا۔ ایمبو فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مگرمچھ ہے۔ ایمبو نے دلدل اور کم گہرے پانی میں مگرمچھ تو دیکھے تھے، لیکن دلدل سے اس قدر دور وہ بھی پہلی بار مگرمچھ دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ یہ مگرمچھ اس کے مچھلی پکڑنے والے کانٹے سے جان چھڑا چکا تھا، لیکن ایمبو کو یہ مگرمچھ بے حد عجیب و غریب لگا، کیونکہ اس کے منہ میں ایک بہت بڑا پلاسٹک بیگ پھنسا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مگرمچھ اس پلاسٹک بیگ کی وجہ سے سانس نہیں لے پا رہا۔ ایمبو کو یہ تو سمجھ آ چکی تھی کہ مگرمچھ اس کو اس حالت میں کاٹ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگا دی اور اس کے منہ سے اس پلاسٹک بیگ کو باہر کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اس کے منہ کو کھولنے کی بہت کوشش کی، اور سالوں کشتی کے وزنی چپو چلانے کے بعد ایمبو بھی کافی طاقتور ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے کچھ ہی سیکنڈز میں ایمبو اس مگرمچھ کے منہ سے یہ پلاسٹک بیگ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یوں ایمبو اس مگرمچھ کو ایک یقینی موت سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایمبو تیر کر اپنی کشتی میں سوار ہو گیا، اور پھر یہ مگرمچھ ایمبو کی طرف مڑا اور دونوں کچھ ساعتوں کے لیے منجمد ہو گئے، لیکن ایمبو جلد ہی اپنی کشتی کو لے کر دور نکل گیا۔ ایمبو کنارے پر آیا، اپنے کپڑے نچوڑے اور پھر سے دریا میں نکل پڑا۔ ابھی وہ اپنی اس بہادری نما بیوقوفی کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کو اچانک اپنی کشتی کے پیچھے پانی میں کسی چیز کی آواز آئی۔ پیچھے مڑا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہی مگرمچھ اس کی کشتی کے پاس تھا۔ ایمبو نے تیز تیز چپو مارنا شروع کیے، لیکن یہ مگرمچھ بھی تیز تیز تیرتا ہوا اس کی کشتی کے پاس پہنچ گیا۔ ایمبو کو اپنی آنکھوں پر تب یقین نہ آیا جب اس نے اس مگرمچھ کو اپنی کشتی کے ساتھ سر رگڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کو یوں لگا جیسے یہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایمبو نے ایک مچھلی اس مگرمچھ کو پھینکی تو فوراً سے یہ ساری مچھلی اس مگرمچھ نے ہڑپ کر لی۔ اس کے بعد یہ مگرمچھ تب تک ایمبو کی کشتی کے ساتھ تیرتا رہا جب تک ایمبو اپنے گھر کے پاس نہ پہنچ گیا۔ دریا کنارے اس کی بیوی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس نے چلا کر اسے مگرمچھ سے دور رہنے کا کہا، لیکن ایمبو نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اور اس کی بیوی کو بھی تب یقین آیا جب ایمبو اپنی کشتی سے اترا۔ مگرمچھ اس کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھا رہا۔ ایمبو نے اسے اور بھی مچھلیاں ڈالیں، اور پھر یہ مگرمچھ واپس لوٹ گیا۔ اس سٹوری کو کئی ایک سال گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک ایمبو کو اس کی بیوی کی کال آئی کہ دریا کنارے اسی جگہ ایک مگرمچھ بیٹھا ہے جہاں ہم نے آخری بار وہ مگرمچھ دیکھا تھا۔ ایمبو اس جگہ آیا تو وہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان گیا۔ ایمبو اس مگرمچھ کے پاس آیا تو اسے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ یہ وہی مگرمچھ ہے۔ اگرچہ اب وہ بہت زیادہ بڑا اور صحت مند ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی تھی وہ تھی اس کے دل میں ایمبو کے لیے محبت۔ ایمبو کی یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی، اور کئی ایک بڑے میڈیا ہاؤسز نے ایمبو کی یہ کہانی کور کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔